ہر روز میں قرآن پڑھوں کاش خدایا، ہر روز میں قرآن پڑھوں کاش خدایا، اللہ تلاوت میں میرے دل کو لگا دے، اللہ تلاوت میں میرے دل کو لگا دے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ مدنی چینل کے ناظرین، سلسلہ میرے رب کا کلام لیے ایک بار پھر حاضر ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا کروڑا احسان ہے کہ اس نے ہمیں قرآن کریم جیسا عظیم کلام عطا فرمایا، جس میں ہماری دنیا اور آخرت کی بہتری کا بیان ہے، اور کوئی شے ایسی نہیں جس کا ذکر اللہ تعالیٰ نے اس قرآن کریم میں نہ فرمایا ہو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کا ایمان سلامت رکھے اور اس قرآن کریم سے زیادہ فوائد حاصل کرنے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ سرکار مدینہ راحت قلب و سینہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے کہ جو کوئی مجھ پر ایک بار درود پاک پڑھتا ہے، اللہ تعالیٰ اس پر 10 رحمتیں نازل فرماتا ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالیٰ علی محمد۔ نیت المؤمن خیر من عملہ، یعنی مسلمان کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہے، اور اچھی نیت یہ انسان کو جنت میں داخل کروا دیتی ہے۔ تو آپ بھی سلسلے کی ابتدا میں ہی اچھی نیتیں کر لیجئے کہ اول تا آخر سلسلہ دیکھیں گے، اور قرآن کریم کے متعلق جو کچھ یہاں بیان کیا جائے گا اسے پہلے سن لیجئے، انشاءاللہ پھر یہ بھی نیت کر لیجئے کہ اسے میں قرآن کریم میں دیکھوں گا بھی اور اسے پڑھوں گا بھی، اور انشاءاللہ اس پر عمل کرنے کی بھی نیت کر لیجئے۔ میٹھے اور پیارے اسلامی بھائیوں، مزید نیت یہ بھی کر لیجئے کہ حسب موقع عز و جل صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم رضی اللہ تعالیٰ عنہ و رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کہوں گا۔ میں بھی نیت کرتا ہوں اعلیٰ کلمۃ الحق، یعنی اللہ تعالیٰ کا کلمہ بلند کروں گا، نیکی کی دعوت دوں گا، برائی سے منع کروں گا، اور دعوت اسلامی کے جملہ مدنی کام و شمول مدنی قافلہ مدنی انعامات وغیرہ کی رغبت بھی دلاؤں گا۔ ہمارے آقا امام اعظم امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا مناظرہ طے تھا، یعنی یہ مناظرہ تھا ان لوگوں کے ساتھ جو اللہ تبارک و تعالی کا انکار کرتے تھے۔ تو خدا کے منکر جو ہوتے ہیں، ان کے ساتھ اللہ تبارک و تعالی کی وحدانیت اور وجود کے ثبوت پر امام اعظم امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا یہ مناظرہ تھا کہ یہ اللہ تعالیٰ کے منکر لوگ تھے، اور آج بھی اس طرح کا طبقہ پایا جاتا ہے۔ تو آپ نے وہ بات قبول فرما لی۔ جب گفتگو کا آغاز ہوا تو امام اعظم امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرمانے لگے کہ تم پہلے ایک میری بات سنو۔ میں نے ایک بڑی عجیب بات دیکھی۔ وہ کہنے لگے کیا ہوا؟ آپ نے فرمایا کہ میں نے آج دریا میں ایک ایسی کشتی دیکھی ہے جو مال و سامان سے لدی ہوئی تھی، اور طوفان کی موجوں میں سلامتی کے ساتھ چلی جا رہی تھی۔ اس پر کوئی چلانے والا بھی نہیں تھا۔ وہ کشتی خود بخود گھاٹ پر ٹھہرتی، کنارے پر گھاٹ پر ٹھہرتی،
मालिकों का सामान उतारती और फिर आगे बढ़ जाती, तूफ़ान की मौजों से भी गुज़र जाती और आगे से बढ़ती चली जाती। अभी मेरे आका इमाम आज़म इमाम अबू हनीफ़ा रहमतुल्लाह ताला अलैह ये कलाम फरमा ही रहे थे कि इतने में उन लोगों ने चिल्लाना शुरू कर दिया जो खुदा के मुनकिर थे, अल्लाह ताला के वजूद के मुनकिर थे, कि गलत ये कोई बात नहीं हुई, सरासर गलत बयानी कर रहे हैं आप, अक्ल में आने वाली बात ही नहीं है। इमाम आज़म इमाम अबू हनीफ़ा रहमतुल्लाह ताला अलैह फरमाने लगे, क्या गलत बात है, मेरी बात क्यों अक्ल के ख़िलाफ़ है? तो वो मुनकिर खुदा जो लोग थे वो कहने लगे कि हमारी अक्ल कभी इसको तस्लीम कर ही नहीं सकती कि कोई किश्ती बगैर इसके चलाने वाले के इस तरह तूफ़ान की मौजों से सलामती के साथ गुजरती चली जाए, रुकती चली जाए, सामान उतारती चली जाए, जबकि इसको कोई चलाने वाला भी नहीं है। ये क्या बात हुई? इमाम को अक्ल में आने वाली बात करें, कौन मानेगा इस बात को? मेरे इमाम आज़म इमाम अबू हनीफ़ा रहमतुल्लाह ताला अलैह के चेहरे पर मुस्कुराहट बिखरी और फरमाने लगे, सुबहान अल्लाह, जब एक किश्ती अक्ल के नज़दीक बग़ैर चलाने वाले के नहीं चल सकती, तो ये ज़मीन और आसमान का सारा निज़ाम बग़ैर किसी चलाने वाले के किस तरह चल सकता है? इतनी सी बात तुम्हारी समझ में नहीं आती? यानी असल तो वो बात ये थी कि वो मुनाज़रा तो शुरू ही था और इमाम आज़म इमाम अबू हनीफ़ा रहमतुल्लाह ताला अलैह इन्हें अक्ली दलील से ही समझा रहे थे। यानी कुरान करीम में तो अल्लाह तबारक व तआला की वहदानियत के तो बेशुमार बयान मौजूद हैं और हमारा ये जो सिलसिला है मेरे रब का कलाम, इसमें एक मज़मून हमने रखा है, वो है खालिक कायनात। आप अगर इस कायनात की तख्लीक को, जैसे आज जो साइंसदान बयान करते हैं, जैसा अभी आप स्क्रीन पर हम आपको दिखाएंगे कि अब आप देखिए कि ये जो सैटेलाइट छोड़ते हैं या ऊपर से ऐसे सैयारे छोड़ते हैं जो इस सारा वो जो मनाजिर जो बता रहे होते हैं दुनिया भर के, तो वो चाँद का और सूरज का ये जो सारे मनाजिर, ये सारे मतलब कि ये वीडियोस दुनिया में चल रही होती हैं और मतलब कि ये ऊपर से ज़मीन के ऊपर से ली गई ये तस्वीर होती हैं जो कि फिर ये जारी की जाती हैं और बताया जाता है कि दुनिया में, जैसे कि आपको पता है कि इतना पानी है, मतलब कि कहते 3 हिस्सा पानी 1 हिस्सा ज़मीन है, तो ये मतलब ये देखिए ममालिक के नाम भी आते चले जाते हैं कि यहाँ ये मुल्क है, यहाँ ये मुल्क है, यहाँ ये मुल्क है, तो ये एक हिस्सा है ज़मीन का। यानी कायनात, इतनी बड़ी कायनात अल्लाह तबारक व ताला ने इसकी तख्लीक फरमाई है और ज़मीन इसका एक हिस्सा अल्लाह तबारक व ताला ने अता फरमाया है और इसमें भी तरह तरह की चीज़ें हैं। और जो देखा जाता है, सूरज अपने वक्त पर जो इसके औकात हैं उस पर सूरज का निकलना और सूरज का गुरूब होना, चाँद का अपने वक्त पर आना, अपने वक्त पर मतलब चला जाना, एक मखसूस टाइमिंग के अंदर रात का आना फिर रात का जाना। ऐसा नहीं है कि रात आई तो अब रात ही रात है, वो दिन नहीं निकल रहा, तो सूरज का आना तो कहीं दिन है तो कहीं रात है। तो अगर हम जैसे कि आजकल तो हम जहाज़ में भी जो सफ़र करते हैं ना, तो जहाज़ जो इस वक्त जो जदीद किस्म के जो जहाज़ बनाए गए हैं, वो जदीद किस्म के जहाज़ों को भी अगर सफ़र का मौका आपको मिले कभी, तो उसकी स्क्रीन पर बाकायदा उसमें चॉइस होती है कि वो आप देखते रहें कि किस तरह ये सैटेलाइट के ज़रिए इन जहाज़ों में आपको वो चीज़ें दिखाई जाती हैं कि अभी आप यहाँ हैं, अभी आप यहाँ हैं, अभी आप यहाँ हैं, और बाकायदा एक दुनिया का गोया के एक तरह का नक्शा दिखाया जाता है कि अभी यहाँ पर अंधेरा है तो यहाँ पर उजाला है, तो फिर वहाँ पर अंधेरा है। तो जो सूरज जिस तरह मतलब के मूव कर रहा है अल्लाह तबारक व ताला के हुक्म से, ये सूरज जो अपना एक सूरज का जो एक निज़ाम है, चाँद का एक निज़ाम है, फिर बारिशों का निज़ाम है, समुंदर का निज़ाम है, बादलों का एक निज़ाम है। अब देखिए कि एक इतना सा पौधा ज़मीन से जब निकलता है, एक छोटा सा पौधा, यानी उस छोटे से पौधे की ताकत क्या, बंदा गौर करे, उस छोटे से पौधे की ताकत क्या कि उसको ज़ोर से दबाओ
تو ختم ہو جائے، پاؤں سے دباؤ تو اس کو مسلنا آسان. لیکن یہ پودے کو آپ دیکھیے کہ اتنا کمزور پودا، کبھی آپ نے دیکھا ہے کہ زمین کو کس طرح چیرتا ہوا نکلتا ہے؟ اتنی چھوٹی سی کلی، ایک چھوٹی سی شاخ، ایک چھوٹا سا پودا اتنی سخت زمین کو کس طرح چیرتا ہوا یہ باہر آتا ہے. اور گویا کہ خالق کے کائنات کی وحدانیت، اس کی قدرت کا گویا کہ یہ ایک طرح کے اعلان کر رہا ہے کہ خدا ہے، اس کائنات کو چلانے والا ایک رب ہے، اس نظام کو چلانے والا ایک رب ہے، وہ قادر مطلق ہے، وہ قدرت والا ہے. تو یہ تخلیق کائنات کا اگر ہم جائزہ لیں کہ کائنات کی تخلیق، پہاڑوں کو دیکھیں، سمندروں کو دیکھیں، اس طرح بہت ساری چیزیں ہیں، ان کو دیکھیں تو اللہ تعالیٰ کی وحدانیت، اس کی ربوبیت، اس کے خالق کائنات ہونے کے دلائل موجود ہیں دنیا میں. اور یہ جب ہم جس کو پڑھتے ہیں، سنتے ہیں، اور جب اس طرح کے کوئی مناظر نظر آتے ہیں تو ایک مسلمان کا ایمان مزید تازگی کی طرف بڑھتا ہے، اور غیر مسلم کلمہ پڑھ کر مسلمان بن جاتا ہے. جیسے کہ یہ جو منکر خدا تھے، انہوں نے جب امام اعظم امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی یہ دلیل سنی کہ تم کہتے ہو کہ اس کائنات کو کوئی چلانے والا ہی نہیں ہے، خود بخود ہی سارا نظام چل رہا ہے، نو گوڈ کی تم باتیں کرتے ہو، تو ایک کشتی جب بغیر چلانے والے کے چل نہیں سکتی، بغیر چلانے والے کے کشتی کا نظام نہیں چل سکتا، تو اتنی بڑی کائنات کا نظام بغیر چلانے والے کے کیسے چلے گا؟ اس قدر عقلی دلیل کے ساتھ ان کے پاس جواب ہی نہیں تھا کہ ہاں. اور آخر کار ہمارے علماء نے لکھا ہے کہ وہ یہ کہہ اٹھے کہ اللہ خالق کل شیء وہو الواحد القہار لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، اور وہ کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو گئے. تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت ہے، اور اس کا بیان قرآن کریم میں جا بجا موجود ہے. اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں کئی مقامات پر اپنی قدرت کے دلائل بیان کیے ہیں، سورج چاند ستاروں کے حوالے سے، اور بالخصوص مرنے کے بعد اٹھنا، یہ اللہ تعالیٰ کی قدرت کے ایسے دلائل اس پر قائم کیے گئے ہیں کہ قرآن کریم اگر ہم پڑھیں تو مزے کو بھی مزہ آ جائے. تو ہمارا یہ ایک جو میرے رب کا کلام جو ہمارا سلسلہ ہے، انشاءاللہ تعالیٰ آپ ہر ہفتے ہم آپ کو خالق کائنات کے موضوع پر کچھ نہ کچھ اس طرح کے مدنی پھول بیان کریں گے کہ قرآن کریم میں اس آیت کریمہ کے متعلق اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ ارشاد فرمایا، اور کائنات میں اس کا جو منظر ہے یا اس کا جو مظاہرہ ہے وہ اس طرح ہے. تو انشاءاللہ تعالیٰ اس سے ہمارے ایمان کو مزید تازگی نصیب ہوگی، اور جو اللہ تعالیٰ کی قدرت پر اور اللہ تعالیٰ کی ربوبیت پر، اس کے وحدہ لا شریک ہونے پر ایمان نہیں لاتے، کیا عجب کہ یہ ساری باتیں سن کر دیکھ کر ان کے دل میں ایمان کا نور پیدا ہو، اور وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی وحدانیت پر ایمان لے کر آئیں، اور ایک خدا ہونے پر ایمان لے کر آئیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ پر ایمان لا کر، اس کے پیارے حبیب پر ایمان لا کر کلمہ پڑھ کر مسلمان بن جائیں. اللہ تعالیٰ ہم سب کو ایمان کامل نصیب فرمائے. اور جو ہم یہ سوچ رہے ہیں کہ اس طرح کا بھی ہم ایک آپ کو منظر، ابھی آج تو میں نے صرف اس مرحلے کا تعارف آپ کے سامنے رکھا ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. کچھ کالز پہلے ان کو لے لیتے ہیں، پھر انشاءاللہ اگلے مرحلے کی طرف بڑھتے ہیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرا نام شاہ فیصل اتاری ہے. میں ہند کے شہر کولکاتہ سے بول رہا ہوں. میرے رب کا کلام سلسلہ مجھے بہت اچھا لگتا ہے. اللہ نگران سورہ کو عمر بالخیر عطا فرمائے، اور میرے رب کا کلام سلسلہ ہمیشہ جاری رہے. جزاک اللہ. اللہ تعالیٰ آپ کو برکت نصیب فرمائے. آپ حوصلہ افزائی کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ آپ کو اس کا اجر عطا فرمائے. اور جب تک اللہ نے چاہا تو یہ سلسلہ جاری رہے گا. لیکن ایک
مخصوص وقت تک ہی کوئی ایک سلسلہ ہم رکھ سکتے ہیں، جبکہ یہ موضوع ایسا ہے کہ یہ موضوع ختم نہیں ہو سکتا۔ اگر کوئی واقعی عالم قرآن ہو اور موضوع کو لے کر چلتے رہے، ہمارے پاس بہت موضوعات ہیں قرآن کریم کے حوالے سے، لیکن ظاہر ہے کہ ایک مخصوص وقت کے اندر ہم سارے کے سارے مضامین کو ایک ہی سلسلے میں بیان نہیں کر سکتے۔ ہم انشاءاللہ ہر ہفتے آپ کو نئے نئے موضوعات، کچھ پرانے کچھ نئے جو پچھلے ہفتوں میں چلتے رہے ہیں، مگر باتیں انشاءاللہ تعالی نہیں ہوں گی اللہ کی رحمت سے، تو وہ ہم آپ کو دکھاتے رہیں گے۔ جی کال چلائیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ غلام محی الدین عبداللہ عطاری عرض کر رہا ہوں سردار آباد سے۔ حضور میں یہ جاننا چاہ رہا تھا، عرض کرنا چاہ رہا تھا کہ یہ بہت پیارا سلسلہ ہے آپ میرے رب کلام، تو مجھے حضور سخت ترین ڈپریشن ہے، اتنا زیادہ ڈپریشن ہے کہ میں اس کو بیان نہیں کر سکتا، تو مجھے قرآن کی برکت کے حوالے سے بتائیے کہ میرے لیے کہاں پہ کیا فائدہ مجھے اس میں مل سکتا ہے۔ جزاک اللہ خیر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ چلیے، آپ کی اس کال سے ہی میں جو پچھلے سلسلے میں جو ہمارے ایک اسلامی بھائی نے ہمیں کہا تھا کہ آپ قرآن کریم کی صورتوں کے حوالے سے بھی کچھ بیان کیجئے گا، تو یعنی صورتوں کا کے متعلق کے فضائل، تو آج جس صورت کی فضیلت بیان کروں گا وہ سورہ فاتحہ ہے۔ اور جیسے ابھی ہمارے اسلامی بھائی نے کال بھی کی کہ یہ کہتے ہیں کہ بیماری وغیرہ کے حوالے سے، تو سورہ فاتحہ یعنی الحمدللہ رب العالمین، یہ پوری صورت مبارکہ ہے کہ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما فرماتے ہیں ایک فرشتہ آسمان سے نازل ہوا اور اسے سرکار مدینہ راحت قلب و سینہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں سلام عرض کی اور عرض کرنے لگے، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، آپ کو ان دو نوروں کی بشارت ہو جو آپ کے علاوہ اور کسی نبی کو عطا نہیں کیے گئے۔ وہ دو نور یہ ہیں، سورہ فاتحہ اور سورہ بقرہ کی آخری آیتیں۔ تو یہ دونوں بڑی بابرکت قرآن کریم میں آیات ہیں، سورہ فاتحہ اور یہ سورہ بقرہ کی آخری آیات۔ تو یہ سورہ مبارکہ جو سورہ فاتحہ ہے، اس کے بارے میں سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا سورہ فاتحہ ہر مرض کے لیے شفا ہے۔ تو جیسے آپ کو یا کوئی بھی اسے مریض ہیں، صحیح پڑھ کر سورہ فاتحہ کسی مریض پر دم کریں، اللہ تعالیٰ نے چاہا تو شفا نصیب ہوگی۔ سورہ فاتحہ پڑھ کر پانی پر دم کریں اور وہ پانی پی لیں، اللہ تعالیٰ نے چاہا تو شفا نصیب ہوگی۔ کتابوں میں لکھا ہے کہ سورہ فاتحہ 100 مرتبہ پڑھ کر جو دعا مانگے اللہ تبارک و تعالی وہ دعا قبول فرماتا ہے۔ اس صورت مبارکہ میں بڑی برکت ہے۔ ایک اور حدیث پاک میں ہے کہ حضرت ابی ابن قعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی کہ ایک دیہاتی نے رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے عرض کی کہ حضرت میرے بیٹے کو تکلیف ہے۔ آپ نے پوچھا کیا تکلیف ہے؟ اس نے کہا کہ اسے آسیب ہے۔ آپ نے فرمایا اسے میرے پاس لے آؤ۔ چنانچہ وہ لے آئے تو آپ نے اسے اپنے سامنے بٹھایا اور اس پر سورہ فاتحہ اور دیگر آیات سے دم کیا تو وہ لڑکا اٹھ کھڑا ہوا، گویا کہ اسے کوئی بھی تکلیف نہ تھی۔ تو یہ قرآن کریم تو شفائی شفا ہے۔ تو اس کی بعض صورتوں بعض آیتوں میں شفا کے حوالے سے، نظر بد کے حوالے سے اس کی فضیلتیں موجود ہے جو انشاءاللہ وقتاً فوقتاً آپ کو بیان کی جائیں گی۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا جب تم اپنے پہلو بستر پر رکھو تو فاتحۃ الکتاب اور قل هو اللہ احد پڑھ لو تو سوائے موت کے ہر چیز سے محفوظ ہو جاؤ گے۔ یعنی یہ دو سورہ فاتحہ اور سورہ اخلاص یہ پڑھ لینا چاہیے سوتے بعد، تو انشاءاللہ تعالی اس کی فضیلت یہ ہے کہ سوائے موت کے ہر چیز سے محفوظ ہو جائے گا۔ تو یہ قرآن کریم کی بڑی اس میں برکتیں ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں سورہ فاتحہ درست پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ علماء فرماتے ہیں کہ پورے قرآن کریم کا خلاصہ
یہ سورہ فاتحہ میں بیان کیا گیا ہے، پورے قرآن کریم کا خلاصہ، اور اس کی اتنی تفاسیر ہیں، اس کی اتنی تفسیریں ہیں، اس کی اتنی وضاحتیں ہیں کہ بیان سے باہر ہے، اس میں اتنے مضامین موجود ہیں۔ اللہ ہمارا سینہ اسلام کے لیے کشادہ فرمائے، علم دین کے لیے کشادہ فرمائے۔ جب ہم قرآن کریم پڑھیں تو اللہ تعالیٰ اپنے کرم سے ہم پر قرآن کریم کا فیضان ظاہر فرمائے اور اس کا فیضان ہمیں عطا فرمائے، اور ہم پڑھتے جائیں اور اللہ تعالیٰ ہمیں اس قرآن کریم کے اندر جو مضامین چھپے ہوئے ہیں، جو مضامین بیان کیے گئے ہیں، اللہ تعالیٰ ہمیں ان کو صحیح پڑھنے اور سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ پہلے بھی آپ کو یہ چند مرتبہ عرض کر چکا ہوں کہ قرآن کریم کو کھولیں اور بس اب توجہ کے ساتھ، جس کو کہتے ہیں نا کہ ایک انہماق، جس کو اردو میں ایک لفظ ہوتا ہے انہماق، بڑی ہی توجہ کے ساتھ بس اس کے اندر کھونا پڑے گا۔ جیسے کہ ایک غوطہ خور سمندر کے اندر جب غوطہ لگاتا ہے تو وہ پانی کے اندر چلا جاتا ہے اور پوری اس کی تہ میں جانے کی کوشش کرتا ہے کہ تہ میں جائے گا تو اس کو موتی ملتے ہیں، اور نہ جانے کسی اس کو مطلب کہ وہ چیزیں نظر آ جاتی ہیں۔ قرآن کریم کی تلاوت کرنے کی اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ تو قرآن کریم جب بھی اپنے سامنے کھولیں، اب کھولنے کے بعد اب چھوڑ دیں سب چیزوں کو، موبائل یہ وہ ہر چیز سے نکل جائیں اور سب چھوڑ چھاڑ کر اپنے ذہن کو قرآن کریم کی تلاوت کے لیے حاضر کریں اور دیکھیے کہ آپ کیا پڑھ رہے ہیں۔ یہ میرے رب کا کلام ہے۔ جیسے ہمیں پچھلے ہفتے بھی ایک قول آئی تھی جو انہوں نے کہا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے اے ایمان والو کر کے کتنی مرتبہ ہمیں ارشاد فرمایا ہے، تو میں نے چند آپ کو بیان کیا تھا کہ یہ تھا کہ شاید 90 سے زیادہ مقامات وغیرہ پر یہ ہے یا ایھا الذین آمنوا، کم و بیش۔ تو ہم نے آج بھی کوشش کی تھی۔ اب مثال کے طور پر قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اے ایمان والو کہہ کر ہمیں صبر اور نماز سے مدد چاہنے کے بارے میں ارشاد فرمایا ہے نا، اے ایمان والو۔ میں آپ کو آیت کریمہ بھی ہم آپ کو سناتے ہیں ذرا، تو چلے دیکھتے ہیں اے ایمان والو۔ اللہ تلاوت میں میرے دل کو لگا دے، جی چلائیے۔ یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ ان اللہ مع الصابرین۔ اے ایمان والو، صبر اور نماز سے مدد چاہو، بے شک اللہ صابروں کے ساتھ ہے۔ تو آپ غور کریں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ بقرہ کی آیت نمبر 153 میں ارشاد فرمایا یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ، اے ایمان والو صبر اور نماز سے مدد چاہو۔ جب ہم یہ پڑھیں گے، اب میں نے جیسے آپ عرض کی کہ اب غور کریں کہ پھر اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ان اللہ مع الصابرین، بے شک اللہ صابروں کے ساتھ ہے۔ اب یہاں نماز اور صبر سے مدد چاہنے سے کیا ارشاد فرمایا گیا؟ اب بندہ غور کرے کہ میں نماز و صبر سے مدد چاہوں، اب اس کا انداز کیا ہوگا، اس کا طریقہ کیا ہوگا، یہ کیسے ہوگا؟ تو اب اس کے لیے پھر ہم تفاسیر کی طرف جائیں گے نا، جو قرآن کریم کی تفسیریں بیان کی گئی، اس کی وضاحتیں کی گئی ہیں۔ اب سرکار مدینہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم بھی نماز سے مدد چاہتے تھے، جیسا کہ حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو جب کوئی سخت مہم پیش آتی تو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نماز میں مشغول ہو جاتے۔ اسی طرح صبر کے بارے میں آیا تو حضرت علامہ نصر بن محمد سمرقندی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اپنے علم و قدرت سے ہر ایک کے ساتھ ہے، لیکن یہاں صبر کرنے والوں کا بطور خاص اس لیے ذکر فرمایا تاکہ انہیں معلوم ہو جائے کہ اللہ تعالیٰ ان کی مشکلات دور کر کے آسانی فرمائے گا۔ تو صبر اور نماز سے مدد چاہنا،
تو کس طرح مدد چاہنا، پھر اس میں صبر کے فضائل بیان کیے جائیں گے، مدد چاہنے کے فضائل بیان کیے جائیں گے. پھر اس میں ایک بہت بڑی ایک کنفیوژن ہوتی ہے، لوگ غلط فہمی کا شکار ہوتے ہیں. یہ اس سے بھی اس کو دور کرنے کا موقع ملے گا کہ مدد چاہنا، یہ جیسے کہ نماز سے مدد چاہو تو صبر سے مدد چاہو تو اس سے کیا مراد ہوتی ہے. تو انشاءاللہ اس کو بھی وقت مناسب پر بیان کرنے کی کوشش کریں گے کہ مدد چاہنا، اگر یہ تو ہے ہی نا، نماز سے مدد چاہو تو صبر سے مدد چاہو. جیسے قرآن کریم ایک جگہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى، کہ آپس میں ایک دوسرے کی مدد کرو بھلائی و پرہیزگاری پر. تو مدد کرنے کے حوالے سے جو ایک شیطانی وسوسہ ہوتا ہے کہ بھائی ایک دوسرے کی مدد کیسے کی جائے گی، اللہ کے سوا مدد کیسے ہوگی. تو اللہ تعالیٰ نے ہی یہ سارے اسباب ہمارے لیے پیدا فرمائے ہیں، اور اس کے لیے امیل سنت کا ایک رسالہ ہے کرامات مولا مشکل کشا، یعنی حضرت علی کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم کی کرامات پر ایک رسالہ امیل سنت نے مرتب فرمایا ہے. اس میں انشاءاللہ تعالیٰ اس کا بڑا شافی و کافی بیان موجود ہے، ایاک نعبد و ایاک نستعین کے عنوان پر. تو یہ بھی ہمارے مضامین ہیں، انشاءاللہ تعالیٰ وقت مناسب پر اس پر بھی عرض کیا جائے گا. تو آپ کو جو میں عرض کرنا چاہ رہا تھا وہ یہ ہے کہ جب جیسے قرآن کریم کو جیسے آپ کو عرض کیا گیا تھا کہ صراط و جنان لے لیجئے، اس کو پڑھیں تو انشاءاللہ اس میں سے بہت ساری خلاصے، بہت ساری وضاحتیں آپ کو ملنا شروع ہو جائیں گی. تو قرآن کریم کو جو پڑھنا، اس کو سمجھنا، اس پر عمل کرنے کا جو ایک اپنا بیان موجود ہے، اس کی ہم منزل کو پانے میں اللہ نے چاہا تو کسی حد تک کامیاب ہو سکیں گے. کال چلائیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سگیتار محمد شاہ رخ اتاری، بوندی راجستھان ہند سے عرض کر رہا ہوں. سلسلہ میرے رب کا کلام ماشاء اللہ نگرانی شورا لے کر حاضر ہوتے ہیں. ماشاء اللہ نگرانی شورا بہت ہی پیارا سلسلہ ہے. اللہ عز و جل آپ کو اور مدنی چینل کو سلامت رکھے، کیونکہ اس سلسلے سے ہمیں قرآن کی معلومات حاصل ہوتی ہے. نگرانی شورا کی بارگاہ میرا سوال ہے کہ اگر قرآن پاک کبھی غلطی سے ہاتھ میں سے چھوٹ جائے یا گر جائے تو اس کا کیا کفارہ ہمیں دینا ہوگا، اس کی رہنمائی فرما دیجیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. غلطی سے اگر خدا نہ خواستہ قرآن کریم نیچے تشریف لے آئے تو اس کا نہ کوئی کفارہ ہے، کچھ بھی نہیں ہے. یہ ایک سمجھے کہ ایک ہماری اپنی قرآن سے محبت اور ایک ایمانی کیفیت ہے کہ قرآن کریم خدا نہ خواستہ اگر ویسے غلطی سے ہی ہوگا، کوئی جان بوجھ کے پھینکے گا تو اس کا وہ اپنے ایمان کی خیر منائے گا. تو مطلب تو ایسا کون کرے گا، کوئی مسلمان جو معاذ اللہ قصداً قرآن کریم کو یوں کر دے. تو غلطی سے اگر قرآن کریم ہاتھ سے چھوٹ جاتا ہے یا رکھتے ہوئے خدا نہ خواستہ نیچے تشریف لے آئے تو اس پر کوئی کفارہ وغیرہ نہیں ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. اچھا، ہمارے اس سلسلے میں کچھ حروف کی درستی کا بھی ہم آپ کو ایک سلسلہ بتاتے ہیں. دیکھتے ہیں آج کو ہم کس حرف کو درست سیکھنے کی کوشش کرتے ہیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. اللہ تلاوت میں میرے دل کو لگا دے. آج جو بات آپ کو یہاں بتانے مقصود ہے وہ ہے فا اور سین کا فرق. ذرا اس کو قریب کریں، ہمارے مدنی چینل کے ناظرین کے لیے بھی انشاءاللہ یہ بہت معلوماتی بات ہوگی. تو یہ جیسے سورہ نساء کی آیت نمبر 71 میں یہاں پر ثبات کا ذکر ہے، ٹھیک ہے، یہ اس کو الگ سے رنگ کیا گیا ہے. اور یہاں پر سورہ فرقان میں صبا اور صباتا، تو یہ دونوں جو بات ہے، یہاں فا ہے یہاں سین. اس کو فرق کو سمجھ رہے ہیں؟ یہ فنفرو صباتین اور یہ
वन्नौमा सुबाता। तो इसको समझने के लिए ज़रा ये देखिए कि यहाँ पर नीचे लिखा हुआ है कि यहाँ है सुबातुन, सा से, सा, सुबातुन के मायना बनते हैं थोड़े थोड़े, और सुबातुन के मायना बनते हैं आराम। अब इन दोनों की अदायगी का फ़र्क समझने के लिए आपको फिर से नक्शे की तरफ हम लेके जाएंगे, जो हम आपको नक्शा बताते हैं ज़बान का। अब देखिए ये नक्शा है, ठीक है, इसको और करीब करें जी, रोकिए। ये है सा और ये है सीन। अब सा की अदायगी ज़बान की इस तरफ से है और सीन की अदायगी ज़बान के इस तरफ से है। दोनों की शक्ल भी अलग है, दोनों के अदा करने के लिए प्लेसमेंट जगह भी अलग हैं। अब ये दोनों जगह अलग अलग हैं, इससे आइए अब हम आपको दूसरी तख्ती के ज़रिए समझाते हैं। ज़रा अब वो तख्ती दिखाइए जिसमें इसकी पूरी तारीफ़ लिखी हुई है कि कहाँ से बयान होगा, ठीक है। अब ये देखिए, ये सा ज़बान का सिरा, ये ज़बान का सिरा होता है, ज़रा ध्यान दिखा दें, ठीक है, ये ज़बान का सिरा हो गया। ऊपर के दांतों के अंदरूनी किनारे से अदा होते हैं। उस ज़बान का सिरा और ऊपर के दांतों के, ये सा, पहले सा का बताता हूँ। ज़बान का सिरा ऊपर के दांतों के अंदरूनी इस किनारे से अदा होता है, सा, 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 ठीक है, सा। अब चलते सीन की तरफ। ये सीन है, ज़बान की नोक और दांत, दोनों दांतों के अंदरूनी किनारे से अदा होते हैं। तो दोनों की सीन, सीटी की भी थोड़ी सी आवाज़, सीन, तो दोनों ज़बान की नोक और दोनों दांतों के अंदरूनी किनारे से ही अदा होते हैं। तो अर्ज़ करने का मकसद ये है मेरे मदनी चैनल के नाज़रीन, जो अमूमन कुरान करीम की तिलावत तो करते हैं, लेकिन इस कुरान करीम की तिलावत के करने में ये देखें, सा और सीन, सा और सीन, सुबातुन, 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 सुबातुन। अब सा की जगह पर अगर सीन पढ़ते हैं आप, या सीन की जगह पर सा पढ़ते हैं, तो दोनों के मायनी जो है ना वो अलग अलग हो गए, कि सुबातुन के मायनी हो गए थोड़े थोड़े। अब सिर्फ सा और सा और सा, इनके फ़र्क को बयान करने से साउंड अलग हो जाएगा, हर्फ अलग हो जाएगा, ये चीज़ अलग हो जाएंगी, मायने बदल जाएंगे। सुबातुन आराम, सुबातुन थोड़े थोड़े। तो अब कुरान करीम में ये दोनों जगह पर सुबातुन, सुबात का लफ्ज़ भी है, सुबात का लफ्ज़ भी है, सीन से भी है, सा से भी है। ये जो ज़ेर ज़बर पेश है ना, वो इससे पूरे मजमून के साथ इसकी वज़ाहत होती है। जैसे कि आप माजी, हाल, मुस्तकबिल को लिखते हैं ना, तो ये ता के नीचे जो दो ज़ेर आ गए, इससे क्या मुराद है, या ता के ऊपर दो ज़बर आ गए, इससे क्या मुराद है। तो ये पूरी एक अरबी लुगत है, एक पूरी एक नहव व सर्फ़ की बहस होती है। यहाँ मुझे नहव व सर्फ़ की बहस बयान करना यहाँ मकसद भी नहीं है, ना मतलब कि ये यहाँ पर ये बयान किया जा सकता है इस वक्त। यहाँ पर सिर्फ़ और सिर्फ हर्फ की दुरुस्त अदायगी के हवाले से हमारा ये एक सिलसिला है, ताकि ये बारहा अर्ज़ किया गया, ताकि हमारे जो पढ़ने वाले हैं, इस्लामी भाई हैं, इस्लामी बहनें, बिलखुसूस जो हमारे बड़े बूढ़े जो कुरान पढ़ते हैं या जवान भी पढ़ते हैं, तो वो इन चीज़ों को नोटिस नहीं लेते, वो पढ़ते चले जाते हैं और समझते हैं हमें पढ़ना आता है। अब सा और सीन का फ़र्क आपको समझाया, इसी तरह इससे पहले भी चंद फ़र्क आपको समझाया, क़ाफ और काफ का फ़र्क आपको समझाया गया है, और भी बहुत सारे हुरूफ को समझाने की कोशिश की गई है। और हम कुरान करीम की आयात करीमा के ज़रिए भी ये मज़मून लेकर आए हैं कि कुरान करीम में ये चीज़ें कहाँ कहाँ बयान की गई हैं, और एक हर्फ की दुरुस्त अदायगी का ना होना मायनी बदल देता है।
تو اس لیے تمام تر عاشقان رسول سے یہ مدنی التجا ہے. آج کا جو ہمارا سلسلہ ہوتا ہے اس میں ہم آپ کو مدرسۃ المدینہ برائے بالغان کی ترغیب دلاتے ہیں کہ برائے کرم ہماری اسلامی بہنیں اور اسلامی بھائی یہ اپنے اپنے مدارس المدینہ بالغان اور بالغات ان کا رخ کریں اور یہ سیکھیں. یہ علم سیکھنے سے آتا ہے. دوبارہ زبان کا وہ ذرا وہ ہمارا جو نقشہ ہے وہ ذرا دکھائیے. اب آپ دیکھیے یہ پورا نقشہ، تھوڑا سا اس کو کھولیں، زوم آؤٹ کریں. ہاں اب یہ دیکھیں یہ پورا حلق اور یہ اندر کا سارا حصہ، یہ دانتوں کی حصے، دانتوں یہ حصوں کے نام، یہ ہر چیز یہاں بیان کی جا رہی ہے. اور یہ پورا ایک دانتوں کا نقشہ بنا ہوا ہے اور دار اس طرف ہیں اور یہ ساری چیزیں، بعد کہاں سے نکلے گا. اب دیکھیں مثال کے طور پر الارض ایک لفظ ہے قرآن کریم کا، ارض ذرا دکھائیے. الارض قرآن کریم میں کتنی جگہ پر ہے ذرا بتائیے. الارض 459 مقامات پر، 459 مقامات پر یہ جو لفظ ہے الارض قرآن کریم میں یہ آیا ہے. اب یوں تو بیان ہو جائے گا. اب یہ الارض یہ ضاد ہے، ضاد. اب دکھائیے زبان کا نقشہ 459 ٹائم. اگر یہ ایک حرف ہمارا یہ ایک لفظ درست ہو جائے تو ہم نے گویا کہ قرآن کریم میں 459 ٹائم جو یہ آیا ہے یہ گویا کہ ہمیں اس کی ادائیگی کا اندازہ ہو جائے گا. اب دیکھیں والارض، ضاد یہاں سے ادا ہو رہا ہے، یہاں ہے دال. اب اس کو ضاد پڑھنا ہے، ضاد سے. زبان کی جو یہ کروٹ ہے یہ یہاں لگتی ہے، یہاں یہ دال ہے. تو یہاں اس فرق کو سمجھنے کی بھی ہمیں ضرورت پڑے گی. تو یہ جو ہم جو سلسلہ لے کر آپ کے پاس حاضر ہوئے ہیں اس میں یہ بات ہماری نیتوں میں شامل ہے الحمدللہ کہ کسی طرح عاشقان رسول کو یہ بات باور کرانی، یہ بات ذہن میں بٹھانی ہے کہ ہمیں قرآن درست پڑھنے آتا ہے یا نہیں آتا. یہی باتیں آپ کو مدرسۃ المدینہ بالغان میں جائیں گے تو وہاں بھی بتائی سکھائی جائیں گی. لیکن ظاہر ہے کہ اب مدنی چینل پر دیکھنے والے شاید ایک بڑی تعداد ہوتی ہے. اب اس میں آپ کہیں گے ہمارے مدرسۃ المدینہ بالغان کی ترکیب نہیں ہے مثال کے طور پر، تو مکتبۃ المدینہ سے اس کی آپ سی ڈی یا میموری کارڈ لے لیجئے جس میں الحمدللہ پورا مدنی قاعدہ سکھایا گیا ہے. یہ آپ کو مل جائے گا. ذوق اور شوق ہونا چاہیے. یہ لیں. بدقسمتی کے ساتھ لوگ 2-3 گھنٹے کی روزانہ فلمیں دیکھنے کا معمول ہوتا ہے. 1.5-2 گھنٹے 3 گھنٹے ڈرامے دیکھتے ہیں، فلمیں دیکھتے ہیں، الٹے سیدھے پروگرام دیکھتے ہیں، بد نگاہیاں کرتے ہیں. ٹائم ہی ٹائم ہے. لیکن یہ نہیں جانتے کہ میں قرآن پڑھنے نہیں آ رہا، دیکھ کر قرآن پڑھنے نہیں آ رہا، لفظ کی ادائیگی، حرف کی ادائیگی مجھ سے نہیں بیان ہو رہی، میں ہا اور ہا کے فرق کو نہیں سمجھ پا رہا ہوں اور سیکھنے کی طرف توجہ بھی نہیں ہے اور چل پڑا ہوں میں بدقسمتی کے ساتھ گناہوں کی طرف. تو گناہ تو ویسے ہی نہیں کرنے ہوتے. فلمیں، ڈرامے، گانے بازوں میں کیوں اپنی زندگی اور وقت برباد کریں اور یہ گناہوں بھرا کام کریں. ہم قرآن کو کیوں نہیں سیکھ لیتے صحیح کہ کم از کم ایک مسلمان کے لیے اتنا تو ہونا چاہیے کہ وہ قرآن دیکھ کر درست پڑھ لے اور جہاں جہاں وہاں اٹکتا ہو تو وہ اس میں بھی معلومات لے لے. تو نیت کریں. اللہ تبارک و تعالی ہماری مدد فرمائے. اسی طرح مدرسۃ المدینہ آن لائن ہے، اس پر آپ جا کر داخلہ لے لیں. دعوت اسلامی کی ویب سائٹ پہ جائیں گے تو انشاءاللہ تبارک و تعالی آپ کو یہ ساری چیزیں مدرسۃ المدینہ آن لائن کا بھی پتہ چلے گا. اسی طرح جو ہمارے جو میموری کارڈ اور CD وغیرہ ہیں یہ بھی ہوگا. مدنی قاعدہ ہماری ویب سائٹ پر موجود ہے، اس کو ڈاؤن لوڈ کر کے مدنی قاعدہ پڑھنا اور دیکھنا شروع کریں. ہمارے سلسلہ ہے یہ ہر ہفتے دیکھا کریں. اسی طرح مدرسۃ المدینہ بالغان یا بالغات میں خود جا کر شرکت کریں. کچھ کوشش تو کریں نا. ایک بے روزگار آدمی روزگار تلاش کرنے کے لیے کیسا مارا پھرتا ہے یار. اس کو کہتا ہے، اس کو کہتا ہے یار کہیں کو کام ڈھونڈ دو یار کچھ کرو، کچھ کام ڈھونڈ دو، میرے لیے کوئی کام ڈھونڈ دو. کیوں؟ آپ کو پتہ ہے کہ یار پیسے نہیں ہوں گے تو میری زندگی کیسے گزرے گی. جس طرح ایک بے روزگار شخص روزگار کے لیے مارا پھرتا ہے، وہ شخص جس کو اس بات کا اندازہ ہو جائے کہ مجھے قرآن درست پڑھنے نہیں آتا، وہ اپنے قرآن کو درست کرنے کے لیے کہ عاشقان رسول کے آگے پیچھے نہیں گھومے گا کہ یار مجھے مہربانی کرو یار. جیسا کہتا ہے داڑھی میں بھی ہاتھ ڈال کر آدمی بولتا ہے یار مہربانی کر، مہربانی کر، یا جو لینا لے لو لیکن مجھے قرآن درست کروا دو. تو دعوت اسلامی والے کہاں آپ سے پیسے بھی لیتے ہیں.
وہ تو الحمدللہ پیچھے پڑھ کر بلاتے ہیں ہمیں، ہمارے علاقوں والوں ہمارے علاقوں میں ہمیں بلاتے ہیں، مسجد میں مدرسۃ المدینہ بالغان قائم کرتے ہیں اور دعوت دیتے ہیں اسلامی بھائیوں کو، یار آ جاؤ اور پڑھنا شروع کرو۔ تیری وحشتوں سے اے دل مجھے کیوں نہ آ رہا ہے، تو انہی سے دور بھاگے جنہیں تجھ پہ پیار آئے۔ نیت کریں، کال چلائیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محمد لقمان عطاری چشمہ کالونی میاں والی سے عرض کر رہا ہوں۔ الحمدللہ عز و جل پچھلے سلسلے میں صورتوں کے فضائل کے حوالے سے میں نے ایک مدنی مشورہ دیا تھا جسے آپ نے قبول فرمایا اور دل جوئی بھی کی۔ اللہ تعالیٰ آپ کو دنیا اور آخرت کی خیر و برکتیں عطا فرمائے۔ میرا ایک اور ناقص مشورہ یہ ہے کہ اگر آپ اس سلسلے میں قرآن پاک کی وہ صورتیں جن میں بطور خاص انسان کو سے ترغیب دلائی گئی ہے، اس کو جھنجھوڑا گیا ہے، ایسی آیات بھی اگر بیان فرمائیں جیسے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میں نے موت اور زندگی کو اس لیے پیدا فرمایا کہ تمہاری جانچ پڑتال ہو، اس طرح کی جو آیات ہیں اگر ان کو بھی لے لیا جائے تو انشاءاللہ مزید اس سلسلے کی طرف دیکھنے کی ترغیب بھی بڑھے گی اور انشاءاللہ عز و جل دنیا اور آخرت کی ڈھیر و بلائیاں بھی حاصل ہوں۔ جزاک اللہ خیر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ٹھیک، انشاءاللہ تعالیٰ اس پر بھی ہم غور کریں گے اور اس طرح کی آیات مبارکہ کہ جن میں ہمارے لیے اس طرح عمل کی طرف اور دنیا سے بے رغبتی اور آخرت کی تیاری اور اس طرح کے کئی مضامین قرآن کریم میں موجود ہیں، انشاءاللہ ہم وقتاً فوقتاً لائیں گے۔ ہم نے مدنی مشورے کیے ہیں اور کم و بیش اب تک 16 سے 17 الگ الگ، جس کو یہ سیگمنٹ کہتے ہیں، وہ مرحلے کہتے ہیں ہم، وہ تیار کیے ہیں، لیکن ظاہر ہے کہ سارے کے سارے یہ 1-1.5 گھنٹے میں کیسے بیان کیے جائیں گے، وقت چاہیے ہوتا ہے، تو وہ انشاءاللہ ہم اس کو وقتاً فوقتاً آپ کی طرف لے کر آئیں گے۔ کال چلائیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرا نام محمد حسن رضا عطاری ہے، میں سردار آباد فیصل آباد سے بات کر رہا ہوں۔ سلسلہ میرے رب کا کلام بہت بہت اچھا ہے۔ اللہ عز و جل اس سلسلے کو مزید دیکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ اللہ عز و جل نگران شورا کو شاد و آباد رکھے اور اس طرح کے سلسلے مزید کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ حوصلہ افزائی کا بہت بہت شکریہ، اللہ آپ کو خوش رکھے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ کال چلائیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ باب المدینہ کراچی سے ولایت علی۔ میرا سوال یہ ہے، جو پورے قرآن پاک کی نہیں فقط اس کے کسی حصے کی توہین کرے، مثلا کہے اللہ عز و جل کو چاہیے تھا کہ سورہ لہب نازل نہ فرماتا، اس پر کیا حکم ہوگا؟ ارشاد فرمائیے۔ سوال یہ تھا کہ جو پورے قرآن پاک کی نہیں فقط اس کے کسی حصے کی توہین کرے، مثلا کہے اللہ عز و جل کو چاہیے تھا کہ سورہ لہب نازل نہ فرماتا، اس جواب ہے اس قول میں رب کریم پر اعتراض ہے اور یہ کفر ہے۔ یاد رکھیے، جو شخص قرآن شریف یا اس میں سے کسی حصے کی توہین کرے یا اس کو گالی دے یا اس کا انکار کرے یا اس کے کسی حرف کا یا کسی آیت کا انکار کرے یا اس کو جھٹلائے یا اس کے کسی حصے یا کسی حکم کو جھٹلائے جس کی اس میں تصریح کی گئی ہے، جس کی اس میں نفی کی گئی یعنی انکار کیا گیا ہے، اس کو ثابت کرے، یا جس کو اس میں ثابت کیا گیا ہے اس کی نفی یعنی انکار کرے، حالانکہ وہ انکار کرنے والا اس کو جانتا ہے یا اس میں کچھ شک کرتا ہے، تو وہ بالاجماع علماء کرام کے نزدیک کافر ہے۔ واللہ تعالی عالم ورسولہ علم عز و جل و صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ یہ کفریہ کلمات کے بارے میں سوال جواب میں قرآن پاک کی توہین کے بارے میں سوال جواب پر مشتمل پورا ایک مضمون ہے، اسے ضرور مقتۃ المدینہ سے حاصل کریں اور اسے پڑھیں، انشاءاللہ تعالی بہت ساری معلومات حاصل ہوگی اور یہ پتہ چلے گا کہ کفریہ کلمات کیا ہوتے ہیں،
ایمان کی سلامتی کا ذہن ملے گا اور کون کون سے کلمات سے ایمان برباد ہو سکتا ہے اس کی معلومات حاصل ہوگی انشاءاللہ۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ قرآن کریم میں جب ہم اس کو پڑھیں گے تو اللہ تعالیٰ نے مختلف قوموں کا بیان فرمایا ہے اور اس میں بھی بے شمار حکمتیں رکھی گئی ہیں۔ اب مثال کے طور پر قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے اصحاب کہف کا بیان کیا۔ پہلے میں ہم اس کی آیات سنتے ہیں اور پھر انشاءاللہ اس پر کچھ مدنی پھول بیان کرنے کی کوشش کروں گا۔ آئیے سنتے ہیں۔ کیا تمہیں معلوم ہوا کہ پہاڑ کی کھو اور جنگل کے کنارے والے ہماری ایک عجیب نشانی تھے؟ جب ان جوانوں نے غار میں پناہ لی پھر بولے، اے ہمارے رب، ہمیں اپنے پاس سے رحمت دے اور ہمارے کام میں ہمارے لیے راہ یابی کے سامان کر۔ تو ہم نے اس غار میں ان کے کانوں پر گنتی کے کئی برس تھپکا، پھر ہم نے انہیں جگایا کہ دیکھیں دو گروہوں میں کون ان کے ٹھہرنے کی مدت زیادہ ٹھیک بتاتا ہے۔ ہم ان کا ٹھیک ٹھیک حال تمہیں سنائیں۔ وہ کچھ جوان تھے کہ اپنے رب پر ایمان لائے اور ہم نے ان کو ہدایت بڑھائی۔ یہ اصحاب کہف ہیں جن کا ذکر قرآن کریم کے 15ویں پارے میں بیان کیا گیا ہے، اور اس میں یہ شہر کے شرفاء تھے اور ان کا معاملہ یہ تھا کہ اپنے ایمان کی سلامتی کے لیے انہوں نے غار میں پناہ لی۔ دقیانوس کے ظلم اور جبر سے پریشان ہو کر یہ لوگ اپنا ایمان بچانے کے لیے اس کے دربار سے بھاگ نکلے اور قریب کے پہاڑ میں ایک غار کے اندر انہوں نے پناہ لے لی۔ تقریباً 300 برس یا اس سے زیادہ اور اس سے زیادہ جو بیان کیا گیا ہے، یہ اسی حال میں وہاں سوتے رہے۔ اور ہوا یہ کہ جب یہ پہاڑ میں جب انہوں نے پناہ لی اور جب دقیانوس کو یہ پتہ چلا، جو بڑا ظالم و جابر تھا، تو اس نے کیا کیا کہ کسی کو کہا کہ ان کو اسی پہاڑ میں آگے دیوار بنا کر ان کو اسی میں ڈال دو کہ اسی میں یہ ان کا خاتمہ ہو جائے۔ اب جس کو اس نے یہ کام سونپا تھا وہ ایک نیک دل شخص تھا اور ایمان والا تھا، تو اس نے کیا کیا کہ ان کے نام اور جو کچھ احوال تھے وہ لکھے اور اس کی بنیاد میں ایک تختی ڈال دی اور ایک تحریر جو تھی نا وہ خزانے میں جمع کروا دی، اور اس طرح یہ دیوار کھڑی کر دی گئی۔ اب کچھ دنوں کے بعد جو بادشاہ تھا دقیانوس یہ مر گیا۔ اب سلطنتیں بدلتی گئیں کیونکہ وہ تو اندر میں ان کو اللہ تعالیٰ نے ان پر نیند طاری فرما دی تھی۔ اب سلطنتیں بدلتی گئیں تو ایک نیک دل اور انصاف پرور بادشاہ آیا جس کا نام بیدروس کہا جا رہا ہے۔ تو وہ 68 سال تک بہت شان و شوکت کے ساتھ اس نے حکومت کی۔ اب اس کے دور میں ایک مذہبی حوالے سے ایک بڑا مسئلہ اٹھا اور وہ اس کی وجہ سے بڑا پریشان تھا کہ وہ یہ تھا کہ لوگ مرنے کے بعد اٹھنے پر لوگوں نے اعتراض کیا اور قیامت کا انکار کرنے لگے، کہ مرنے کے بعد اٹھنے پر انکار کیا اور قیامت کا انہوں نے انکار کیا۔ اب بادشاہ بڑا غمزدہ تھا کہ قوم میں یہ ایک نیا فتنہ اٹھا ہے اور مختلف ان چیزوں کا انکار کیا جا رہا ہے۔ وہ کمرے میں بند ہو گئے، اس نے اپنے رب تعالیٰ کے حضور دعا کی کہ یا اللہ کوئی ایسی بات بتا، کوئی ایسا کہ کرم فرما کہ یہ جو فتنہ ہے اس کا کوئی جواب بن سکے اور اس کا ہم حل دے سکیں۔ اب اس میں کچھ لوگ یہ پہاڑ پر چڑھتے وہاں پر پہنچے ہوں گے اور ایک بکری چرانے والا تھا، اس کا یہ خیال ہوا کہ میں اپنی بکریوں کے لیے اس غار کو اس سے انتخاب کیا کہ یار اس کی دیوار توڑتا ہوں اور اس میں اپنی بکریاں رکھوں گا۔ جو ہی اس نے دیوار توڑی تو دیوار توڑتے ہی اس نے دیکھا کہ اندر سے ایک عجیب سی ہیبت اور ایک خوف ان پر طاری ہوا۔ تو جو لوگ تھے دیوار توڑنے والے یہ وہاں سے بھاگ کھڑے ہوئے۔
اب وہ بھی اٹھ گئے جو اندر میں آرام فرما رہے تھے اصحاب کہف. جب وہ اٹھ گئے تو ان کو دے گا ہم ابھی اٹھیں. اور کل جیسے کل ہی کی بات ہے, کل تو ہم اس کے ظلم و ستم سے دکیانوس کے دوڑ کر آئے تھے اور یہاں ہم نے پناہ لے لی تھی. تو اب ان کو کھانے کی بھی خواہش ہوئی, تو انہوں نے اپنے ایک ساتھی کو کہا کہ آپ جائیے اور جا کر آپ بازار سے کچھ کھانے پینے کا لے کر آئیے. تو یہ یملیخہ ان کا نام تھا. یہ جو ساتھ تھے ان میں ایک یہ جو لوگ تھے ان میں ایک نام تھا یملیخہ. وہ بازار گئے کہ چلیں کچھ روٹی وغیرہ لے کر آتے ہیں. تو بازار جا کر دیکھا تو یہاں تو ایمان کی باتیں ہو رہی ہیں اور بڑا مطلب کہ خوبصورت ماحول تھا. بڑا پریشان ہوا کہ ایک دن کے اندر یہ سارا نقشہ ہی بدل گیا. کل تو یہاں پریشانی تھی اور ہم تو بھاگ کر پناہ لینے کے لیے یہاں پر آ گئے تھے, اور آج تو سارا نقشہ بدلا ہوا ہے, لوگوں کے انداز بدلے ہوئے ہیں اور ایمان کی باتیں ہو رہی ہیں. پریشان تو تھا. اب اس میں جا کر اس نے ایک نان بھائی سے وہ اس وقت کا جو اس کے پاس جو رقم تھی یا سکہ تھا اس نے دیا. اور اس نے جب یہ سکہ دیکھا تو اس نے کہا کہ یہ کیا سا ہے سکہ ہے, یہ تو یہاں تو اس کا تو کوئی روایت نہیں, چلتا نہیں ہے. اب اس کو یہ لگا کہ یہ اس کو لگتا ہے کہ ہاتھ میں کوئی اس کے بہت بڑا خزانہ آ گیا ہے. اب جناب یہ شور مچا اور مطلب کہ عجیب و غریب قسم کی باتیں ہونے لگی اور بہت کچھ مسائل پیدا ہونے لگے. تو دکاندار نے لوگوں کو جمع کیا, سارے لوگ جمع ہو گئے کہ یہ لگتا ہے اس کو کوئی خزانہ وزانہ اس کے ہاتھ آیا ہے. تو حکام نے کہا کہ یہ کیا ہے, تو اس نے سارا بتایا کہ یہی تو روپیہ ہے ہمارے پاس جو چلتا ہے, تم لوگ مجھے کیوں مطلب کہ وہ جو باتیں ہو رہی تھی. تو حکام نے کہا کہ ہم کس طرح مان لیں گے یہ روپیہ تمہارا ہے, تو یہ سکہ تو 300 برس پرانا ہے اور برسوں گزر گئے کہ اس سکے کا چلن تو بند ہو گیا ہے, کہ یہ سکہ تو کام نہیں کر رہا اور تم ابھی جوان ہو, لہذا ہمیں صاف صاف بتاؤ کہ ماجرا کیا ہے. اب یہ سن کر ان کو بھی مطلب عجیب لگا کہ یہ 300 سال پرانا. تو اس نے کہا اچھا یہ بتاؤ دکیانوس کی کیا صورتحال ہے. تو کون دکیانوس, اس وقت تو کوئی روئے زمین پہ اس نام کا کوئی بادشاہ ہمیں تو یاد نہیں. ہاں برسوں پہلے ایک ظالم بادشاہ دکیانوس نام کا گزرا. تو اس نے کہا کہ بھائی اسی کے مطلب خوف سے تو بھاگ کر ہم نے اپنی جان بچائی اور وہاں پر رکے تھے. میرے ساتھی قریبی ایک غار میں موجود ہے, تم لوگ میرے ساتھ چلو, جا کر دیکھ لو کہ یہ غار کے اندر یہ لوگ ہیں یا نہیں ہیں. چنانچہ وہ شہر کے لوگ چلے اور وہاں جو دیگر ساتھی تھے ان کو یہ لگا کہ ہمارا ساتھی جو روٹی لینے گیا ہے کیسا تو نہیں اس کو پکڑ لیا گیا ہو. ان کو یہ تشویش ہو رہی تھی. اور یوں وہ باہر کی طرف آئے. جب آئے تو دیکھا کہ لوگوں کا شور مچا ہوا ہے. تو وہ فوج کی فوج وہ پہنچ گئی. تو اب یہ مزید اندر داخل ہو گئے اور توبہ استغفار میں لگے کہ لگتا ہے کہ اب یہ فوج آئی اور ہمیں پکڑ کر لے جائے گی. ان کو دینا کہ کل کی تو بات تھی. اب جب یہ سارے لوگ غار پر پہنچے اور ایک صندوق جو وہاں تھا وہ برآمد ہوا. اس صندوق کے اندر جو تختی تھی جس میں اس نے دیوار بنائی تھی اور اس نے وہ جو لکھ کر جو وہاں رکھ دیا تھا, وہ تختی وہاں سے برآمد ہوئی. اور اس میں یہ اصحاب کہف جو تھے ان کے نام لکھے ہوئے تھے اور یہ ساری تحریر تھی کہ یہ مومن ہیں اور یہ اس طرح اس بادشاہ کے ظلم و ستم سے اپنے ایمان کے تحفظ کے لیے انہوں نے یہاں پر پناہ لی اور اس طرح یہ غار اس کے کہنے پر بند کر دیا گیا تھا. اور یہ لکھا تھا, ہم یہ حال اس لیے لکھتے ہیں کہ جب کبھی یہ غار کھلے تو لوگ اصحاب کہف کے حال پر آگاہ ہو سکیں. حکام تختی کی عبارت پڑھ کر حیران رہ گئے. ان لوگوں نے اپنے بادشاہ کو اس واقعے کی اطلاع دی. فوراً ہی وہ بادشاہ بھی اپنے دیگر عمرہ وغیرہ کے ساتھ جو اس کے ساتھ جو عمائدین وغیرہ تھے اس کو لے کر اس غار کے پاس پہنچا اور وہاں یہ ساری باتیں کا اس نے بخود جائزہ لیا. جب اس کے سامنے سارے حقائق کھلے تو اس نے اپنے رب کے حضور سجدہ کیا اور سجدہ کرنے کے اس نے اپنے رب کا شکر ادا کیا کہ یا اللہ تو نے میری دعا قبول فرمائی اور یہ سارا مطلب معاملہ جو تھا اس سے ظاہر فرما دیا جس سے موت کے بعد زندہ ہو کر اٹھنے کا ہر شخص کو یقین ہو گیا کہ 300 سال سے زیادہ اللہ تعالیٰ نے انہیں سلائے رکھا اور 300 سال گزر جانے کے بعد اللہ تعالیٰ نے ان کو نیند سے بیدار کیا, ان کے جسم سلامت, سب کچھ سلامت. یہ ساری چیزیں جو یہاں بیان ہوئی تو یہ واقعہ قرآن کریم میں بیان کیا گیا اور اس کے بعد پھر یہ غار میں چلے گئے, ان کی وہاں وفات ہو گئی اور پھر وہاں پر باقاعدہ مسجد بھی تعمیر کی گئی ہے اور آج کئی روز
کئی عشاق وہاں جاتے ہیں اور وہاں جا کر ان کے مزارات کی زیارت کرتے ہیں، اس غار کی زیارت کرتے ہیں، اور سالانہ ایک وہاں دن بھی مقرر کیا گیا ہے کہ شہر والے اس دن عید کی طرح ان کی زیارت کے لیے جایا کرتے ہیں۔ تو اس کی پوری تفصیل قرآن کریم کے پارہ 15 میں سورہ کہف میں آپ آیت نمبر 9 سے جب پڑھنا شروع کریں گے تو تفسیر صراط الجنان لے لیجئے، انشاءاللہ آپ کو وہاں بہترین یہاں اس کی تفسیر اور وضاحت بھی ملے گی، اور ان اصحاب کہف کی برکتیں کیا ہیں، ان کے ناموں کی برکتیں کیا ہیں، ان کے ساتھ جو ایک کتا تھا جس کا ذکر یہاں آیا ہے وہ اس کے بھی متعلق وہاں آپ کو بہت سارے مضامین ملیں گے۔ الحمدللہ ہمارے رکن شورا حاجی عبدالحبیب بھی اس مقام پر گئے تھے، الحمدللہ مجھے بھی کچھ برسوں پہلے اس مقام کی زیارت نصیب ہوئی ہے۔ یہ مقام ہے کہاں؟ نقشے میں ذرا بتائیں کہ یہ مقام ہے کہاں؟ اگر ہم نقشہ دیکھیں تو یہ ہے، دیکھیے یہ بحیرہ روم ہے اور یہ ایشیا کوچک ترکی جو یہاں کہلاتا ہے، تو یہ ہے، یہ افسوس بھی میں نے اس کو پڑھا ہے اور یہاں نقشے میں افسوس بھی لکھا ہوا، یہ آپ یہ دیکھ سکتے ہیں، یہ اس کا پورا ایک نقشہ ہے۔ تو یہ سائپرس والی جگہ ہے، تو یہاں ان کا یہ مقام ہے خاص جہاں پر ان کے مزارات موجود ہیں، ٹھیک ہے۔ اب چلتے ہیں وہ حاجی عبدالحبیب جو یہاں گئے تھے اور وہ کیا وہاں انہوں نے دیکھا، آئیے ان کا بیان سنتے ہیں۔ پیارے اور محترم اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، اس وقت ہم اس مبارک غار میں موجود ہیں جسے اصحاب کہف کا غار کہا جاتا ہے۔ تو بتانے والے بتاتے ہیں، اور یہاں موجود جو گائیڈ ہیں اس نے بھی بتایا کہ یہ 3 مزارات ہیں، یہاں 3 ہیں، 1 2 اور پیچھے 3، اور میرے سامنے کی طرف ابھی ہم آپ کو دکھائیں گے وہاں 4 مزارات ہیں۔ اور اس بارے میں کہ یہاں چونکہ دنیا کے 3 ملکوں میں یہ بات مشہور ہے، تو ہمیں یہاں بڑی اچھی ایک گائیڈنس ملی کہ اس قرآن پاک میں اصحاب کہف کے بارے میں جو کہا گیا کہ یہ رقیم کے ایریا میں ہوں گے، اور رقیم اسی ایریا کو کہا جاتا ہے، تو اس لیے ایک طرح سے یہ ہم کہہ سکتے ہیں کہ کنفرمیشن ہو رہی ہے کہ اصحاب کہف جو تھے وہ یہی تھے۔ اب ہم آپ کو بتائیں گے جو غار کی میرے پیارے اسلامی بھائیوں داہنی طرف ہے وہ کیا ہے، اور جہاں سے یہ سورج جو ہے وہ نکلتا تھا، تو یہ بتاتے ہیں کہ یہاں ایک ونڈو سی بنی ہوئی ہے، یہاں سے سورج کی کرنیں آتی تھی، اس طرف آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں اوپر سے سورج کی کرنیں آ رہی ہیں، یعنی سورج جو ہے وہ اس طرف سے ذات الیمین سے سیدھے ہاتھ کی طرف سے نکلتا ہے اور اس طرف سورج غروب ہوتا ہے، جس کو کہا گیا کہ اے محبوب تم سورج کو دیکھو کہ جب نکلتا ہے تو کہ غار کے داہنی طرف سے بچ جاتا ہے، اور جب ڈوبتا ہے تو انہیں بائیں طرف قطر جاتا ہے، یعنی یہ بائیں طرف جو ہے کترا جاتا ہے، یہ بائیں طرف یہ سورج غروب ہوتا ہے، یعنی یہ کہہ سکتے ہیں ہم کہ یہ ایسٹ ہے اور یہ ویسٹ ہے۔ یہ ایک دوسری نشانی بتائی گئی، اور تیسری نشانی جو یہاں اس غار کے بارے میں بتائی گئی کہ یہاں پر اس مسجد کے آثار بھی ہم آپ کو بتائیں گے، تو 3 نشانیاں قرآن پاک کے ذریعے بتائی جاتی ہیں، اور جس جگہ ہم کھڑے ہیں بتایا گیا ہے کہ یہی وہ جگہ ہے جہاں یہ اصحاب کہف جو تھے یہ آرام فرما ہوئے، اور 1-2 دن نہیں، کم و بیش 300 سال یہ اس جگہ آرام کرتے رہے، اللہ کے حکم سے سوتے رہے۔ اور اب یہ وہ 4 دیگر مزارات ہم آپ کو دکھاتے ہیں جن کے بارے میں آتا ہے کہ یہ 4 مزارات 1 2 پیچھے 3 اور یہاں پر 4۔ یاد رہے کہ کتا جو تھا ان کا جو وہ اس غار کے دہانے پر بیٹھا تھا اور وہیں وہ دنیا سے گیا۔ یہ ایک مختصر سی ڈاکیومنٹری تھی جو حاجی عبدالحبیب جو رکن شورا ہیں، یہ جب وہاں گئے تھے تو انہوں نے ماشاءاللہ وہاں کا ایک تعارف ہمیں بیان کیا۔ ایک تفصیل ہے لیکن ہم نے آج کے سلسلے کے لیے اس کا ایک مختصر سا حصہ نکال کر ہمارے مدنی چینل کے ناظرین کو دکھایا کہ جس سے معلومات میں بھی اضافہ ہوتا ہے اور ایک دلچسپی بھی رہتی ہے۔ اس پر ایک عبدالحبیب بھائی کی کال بھی ریکارڈ ہوئی ہے، ذرا وہ چلائیے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سگے عطار عبدالحبیب عطاری کی جانب سے میٹھے میٹھے نگران شورا کی بارگاہ میں سلام۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سبحان اللہ، میرے رب کا کلام سلسلہ ماہ رمضان میں اپنی برکتیں لٹاتا رہا، اور ماشاءاللہ آپ نے ماہ رمضان کے بعد بھی اس کو کنٹینیو کیا۔
اللہ آپ کو اس کی برکتیں عطا فرمائے اور اس سلسلے کی برکتیں مدنی چینل کے ناظرین کو بھی نصیب فرمائے۔ آج مجھے مدنی چینل کی مجلس کی طرف سے بتایا گیا کہ سلسلے میں اطلس قرآن یعنی قرآن کے ذریعے دنیا کے نقشے کو اور مقدس مقامات کو بیان کیا جا رہا ہے۔ ماشاءاللہ بڑی پیاری کوشش ہے۔ اور اصحاب کہف کا چونکہ تذکرہ ہے تو ان کے مزارات پر حاضری کا شرف ملا۔ یہاں میں ایک دو باتیں اس حوالے سے عرض کرنا چاہوں گا کہ اصحاب کہف کے مزار کے بارے میں بہت ساری روایات ہیں۔ شام میں بھی ان کے مزارات شام میں بھی ان کے لیے وہ جو غار مشہور موجود ہے، اور جب ہم اردن گئے، جارڈن گئے تو وہاں بھی یہ موجود تھا۔ اور شام میں تو مجھے شاید یاد پڑتا ہے کہ نگران شورا بھی ہمارے ساتھ تھے، جب ہم مقام اربعین پر گئے تھے تو بتایا گیا کہ یہ اصحاب کہف کا غار ہے۔ لیکن جب میں جارڈن گیا اور وہاں پتہ چلا کہ بڑا مشہور اور انٹرنیشنلی ریکگنائز، یعنی دنیا کے وہ ادارے جو آثار قدیمہ کو چیک کرتے ہیں، انہوں نے بھی اس جگہ کو یہ ڈکلیئر کیا ہے کہ یہی وہ جگہ ہے۔ یہ دا 7 سلیپرز، 7 وہ لوگ جو سوتے رہے یا سونے والے، یہ کہلاتے ہیں۔ ان کی زبان میں وہ یہ لوگ ان کو یہ کہتے ہیں۔ اور یہ بھی یاد رہے کہ اصحاب کہف فقط مسلمانوں میں مشہور نہیں یا ہمارا عقیدہ نہیں، بلکہ کئی مذاہب کے اندر بھی اصحاب کہف کو جو ہے وہ ان کے بارے میں جو باتیں ہیں یہ مانی جاتی ہیں۔ کئی آسمانی کتابوں میں ان کا تذکرہ ہے۔ تو بہرحال ہم جارڈن میں جب گئے تو یونیسکو، یہ انٹرنیشنل ایک ادارہ ہے، اس کا ایک نمائندہ بھی اس غار میں موجود تھا جہاں ہم گئے، اور اس نے وہ مسلمان تھا۔ تو ہم نے کافی تفصیلی ان سے بات کی تو انہوں نے باقاعدہ ہم کہا کہ ہم نے چیک کیا کہ 3-4 جگہ پر جو یہ موجود ہے اس میں یہی جگہ جو ہے وہ اوتھنٹیکیٹ ہے، یہی جگہ کنفرم ہے۔ اور پھر میں نے اس کی وجہ پوچھی تو انہوں نے قرآن پاک کی کچھ آیتیں بیان کی کہ قرآن میں اصحاب کہف کے غار کی کچھ نشانیاں بیان ہوئی ہیں۔ سبحان اللہ۔ تو جب انہوں نے یہ بیان کیا تو پھر ہم نے بھی عجائب القرآن کے ذریعے معلوم دیکھا تو واقعی یہ آیات قرآن موجود ہیں کہ جن میں سے مفہوم یہ ہے کہ اس کی ایک طرف سے سورج طلوع ہوتا ہے، دوسری طرف سورج غروب ہوتا ہے۔ تو باقاعدہ بتایا انہوں نے کہ ایک طرف سے سورج کی کرنیں آتی ہیں اور دیکھیں سامنے کی طرف غروب ہوتا ہے۔ اور جب ہم نے یہ سلسلہ ریکارڈ کیا تو اس میں بھی تذکرہ کیا، پھر اس میں یہ بھی تذکرہ تھا کہ ان لوگوں نے پھر اس غار کے اوپر مسجد بنائی۔ تو ہم جب اس غار کے اوپر کی طرف گئے تو وہاں مسجد بھی نظر آئی، اس مسجد کو بھی ہم نے ریکارڈ کیا۔ بہرحال اللہ بہتر جانتا ہے کہ صحیح جگہ کون سی ہے، لیکن اس کے بارے میں بہت زیادہ جس کو آپ کہیں کہ نشانیاں ملتی ہیں۔ بہرحال ایسی جگہوں پر جا کر قرآن کی حقانیت اور اس طرح کی باتیں اور سمجھنے اور سیکھنے کو ملتی ہیں۔ تو مقامات قرآن کے نام سے اور زیارت مقامات مقدسہ کے نام سے کئی قرآنی سلسلوں کو مدنی چینل نے، قرآنی مقامات کو مدنی چینل نے دکھایا ہے۔ الحمدللہ مدنی چینل کو اللہ شاد و آباد رکھے اور ہمیں مدنی چینل کی برکت نصیب فرمائے۔ اللہ ہمارے نگران شورا کو بھی سلامت رکھے۔ بہت شکریہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ماشاء اللہ عبدالحبیب بھائی نے مزید وضاحت کر دی ہے، لیکن ظاہر ہے کہ اس میں ایک مورخین جو تاریخ لکھتے ہیں ان کا اختلاف بھی انہوں نے بیان کیا کہ وہاں بھی بیان کیا، وہاں اللہ ہی بہتر جانتا ہے کہ کیا درست ہے یا نہیں ہے۔ البتہ کچھ نہ کچھ شواہد تو ہر جگہ کے مل ہی جاتے ہیں۔ تو مزید بھی اس میں مضامین ہیں، قرآن کریم کے مضامین بہت ہیں، لیکن انشاءاللہ آئندہ ہفتے پھر میرے رب کا کلام اور اس کے مضامین لے کر ہم حاضر ہوں گے۔ اللہ تبارک و تعالی عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، قرآن کریم درست پڑھنے کی، اس کے عمل کرنے کی اور اس کی دعوت کو عام کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور دعوت اسلامی کے مدنی ماحول سے وابستہ عطا فرمائے۔ جنہوں نے ہمیں کالیں کی نہیں چل سکیں ان سے معذرت چاہتے ہیں، موقع ملے گا تو انشاءاللہ اگلے ہفتے ان کی کالوں کو بھی شامل کر لیں گے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ ہر روز میں قرآن پڑھوں کاش خدایا، ہر روز میں قرآن پڑھوں کاش خدایا، اللہ تلاوت میں میرے دل کو لگا دے، اللہ تلاوت میں میرے دل کو لگا دے۔